آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، ہر زباں پر ہے ترانہ آپ کا، ہے دیوانہ کل۔ جو لوگ یہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، ایک بڑا مجمع 2-4-5 سال سے آتا ہوگا، لیکن کچھ پرانے لوگ ہیں جو 30-35 سال سے تراویح میں یہاں آتے ہیں۔ بہت سے اس میں سے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت کرے۔ کچھ لوگ ابھی ہیں، پہلے جوان تھے، اب کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ بیچارے اپنے گھر میں ہیں، نہیں آ سکے، اللہ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر دے۔ یہاں جب قرآن شریف مکمل ہوتا ہے تو ہم دعا کرنے سے پہلے اپنے شہر کے بارے میں کچھ عزائم کرواتے ہیں، ارادے کرواتے ہیں، چونکہ ہم لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، انہی محلوں میں رہتے ہیں، یہاں کی اچھائی برائی سے ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے اچھے اور نیک کام جس سے ہماری بھی ترقی ہو، ہم کو بھی راحت ملے، اور جو ہمارے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، جو ہمارے پارٹنر ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان کو بھی راحت ملے۔ مومن کا وجود دنیا کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو جہاں وہ چلا کرتا تھا، جہاں بیٹھا کرتا تھا، وہ زمین روتی ہے، جو چیزیں استعمال کیا کرتا تھا وہ چیزیں بھی اس کو یاد کرتی ہیں، کیونکہ مسلمان اور مومن کا وجود کائنات کے لیے رحمت ہوتا ہے، زحمت نہیں ہوتا۔ اسلام کی بڑی کھلی ہوئی تعلیم ہے۔ قرآن شریف میں وہ سورت گزری ہے اور وہ آیتیں گزری ہیں جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، پیر مار کے نہ چلو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہتے ہوئے پانی میں گندگی نہ کیا کرو، کیونکہ پانی پینے کی چیز ہے نا۔ بے وجہ پانی کا اسراف، فضول خرچی نہ کیا کرو۔ پھلدار درخت کو نہ کاٹا کرو، سائے دار درخت کے نیچے گندگی نہ کیا کرو۔ ہڈیاں وغیرہ جو راستے میں پڑی ہوتی ہیں اس سے استنجا نہ کیا کرو۔ یہ سب اسلام نے، انسان تو انسان، مخلوق تو بہت دور کی چیز ہے، زمین، درخت، ایسی چیزوں کا بھی حق اسلام نے بتایا ہے، لوگ جس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ تو اسلام سراسر رحمت ہے، اور مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہ سراسر رحمت ہیں۔ اگر کہیں کوئی تکلیف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کو زندگی کے اس حصے میں نہیں جانتے اور نہیں برتتے۔ اسلام کی خوبصورتی اسلام پر عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اسلام کا غلبہ بھی اسلام پر عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب تک آپ اسلام پر عمل نہیں کریں گے اس کے فائدے سے آپ حصہ نہیں لے سکتے، اس کا غلبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس سے آپ راحت بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کمبل ہے ایک، جب تک آپ اسے اوڑھیں گے نہیں اس کی گرمی محسوس نہیں کر سکتے۔ ٹھنڈا پانی ہے، جب تک آپ اسے پئیں گے نہیں آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ ایسے اسلام سراپا خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور مسلمان سراپا خیر کا مجموعہ ہے، لیکن جب اسلام کو مسلمان برتے گا تب پورا فائدہ پہنچے گا۔ ہم اس لیے ہر سال یہاں پورے شہر کے حالات کے سال بھر کا جائزہ لے کر کے اپنے لوگوں سے، شہر کا بڑا منتخب مجمع یہاں تراویح پڑھنے آتا ہے۔ یہ اللہ کا آپ کے ساتھ بہت بڑا فضل ہے، اگر وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے چاہنے سے یہ آسان ہوا ہے کہ آپ نے گھنٹہ بھر کھڑے رہ کر کے قرآن سنا ہے۔ دلوں میں نیکی کی طلب پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم لوگ روپے پیسے کو تو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن اگر سجدہ کی توفیق ہو جائے، تسبیح کی توفیق ہو جائے، تلاوت کی توفیق ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے، مسجد آنے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے پیسہ کوڑی کی نعمت یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن سجدہ کرنے کی، توبہ کرنے کی، تسبیح پڑھنے کی نعمت
آخرت تک ہمارے کام آئے گی، قبر میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہ کام آئے گی۔ اس لیے اتنے بڑے مجمع کو اللہ نے توفیق دیا کہ وہ قرآن کریم 10 دن میں سنے، آپ آئے، یہ اللہ کا ہی احسان ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم یہاں ہر سال 2-3 باتوں کا وعدہ لیتے ہیں، ہماری بات بہت مختصر ہوتی ہے، چونکہ آپ نے ہم سے بار بار یہ سنا ہوگا کہ زندہ قوموں کی باتیں مختصر اور عمل لمبا ہوتا ہے، اور جب قوم میں عمل کا جذبہ فنا ہونے لگتا ہے تو مشورے اور باتیں لمبی ہوتی ہیں اور عمل بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، تو ہم دیر تک بات کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ ہم آپ سے پچھلے سال ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ سلام کی سنت کو زندہ کریں گے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس سال پھر ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو یاد کر لیں کہ سلام کی سنت کو زندہ کریں۔ اس وقت کی دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے، سلام یا اللہ کا نام ہے، جہاں سلام کیا جاتا ہے وہاں سلامتی آتی ہے، اس لیے آپ اس کی تعلیم بھی کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں، پڑوسیوں کو سکھائیں، دکان کے گماشتوں کو بتائیں۔ آپ گھر میں جائیں سلام کر کے جائیں، باہر نکلیں سلام کر کے آئیں، اپنی امی سے جدا ہو رہے ہیں سلام کریں، 2 مسلمان ملے الگ ہوئے سلام کریں، پھر مل رہے ہیں سلام کریں۔ سلام سے سلامتی پھیلتی ہے۔ جتنا دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے، ایک سلام کی سنت کو زندہ کر دیں اپنی زندگی میں، اس فساد سے نمٹنا آسان ہے۔ میں نے آپ سے پچھلے سال بھی کہا تھا، بہت سارے لوگ چھو منترم میں یقین رکھتے ہیں، ٹونا ٹٹکا، جادو، سحر، یہاں وہاں تعویذ والوں کے ہاں مارے پھرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ اثرات ہے، دکان میں یہ اثرات، زندگی میں۔ میں آپ سے اس میدان میں مدرسے کی برکت سے وعدہ کرتا ہوں، سلام کی عادت ڈالیں۔ کوئی جنات، کوئی شیطان، کوئی بھوت، کوئی پریت آپ کے گھر میں بسیرا نہیں کر سکتا۔ آپ جب گھر میں داخل ہوں گے سلام کر کے، اگر وہاں رہنے والا کوئی مخلوق، اگر وہ مسلمان ہے، نیک ہے، سلام کی برکت سے وہ ہٹ جائے گا، اگر برا ہے تو سلام کی ہیبت سے دب جائے گا، اس کے لیے بندشیں کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام کی سنت کو زندہ کریں، گھر میں جائیں سلام کر کے جائیں، باہر آئیں سلام کر کے آئیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اور سلام کیسا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بتایا تھا ہر سلام کے بعد مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر فرصت ہے مصافحہ بھی کر لو، بڑے دنوں کے بعد کوئی آیا ہے گلے بھی مل جاؤ، معانقہ بھی کر لو، ورنہ صرف سلام۔ اگر کوئی پان بنانے والا ہے، دکاندار پان بنا رہا ہے اور ہر آنے والا اس کو سلام کرنے کے بعد مصافحہ کر رہا ہے تو بیچارے کا کاروبار نہیں چل پائے گا۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اب سلام کرنے کے بعد سب لوگ اس سے مصافحہ کر رہے ہیں تو آگے نہیں چلے گی۔ اس لیے اس طریقے کو سمجھو، اسلام کی خوبصورتی کو سمجھو۔ سلام ہر جگہ کیا جائے گا، لیکن مصافحہ جہاں موقع ہے وہاں کیا جائے گا، جہاں موقع نہیں ہے وہاں نہیں کیا جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ضروری بات چلتی رہتی ہے، ایک آدمی آ کے سلام کر کے 6-7 لوگوں سے مصافحہ کرتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہو سلام کر لیں کافی ہے، موقع ہے مصافحہ بھی کر لیں، بہت دنوں کے بعد مل رہے ہیں گلے بھی مل لیں، 1 مرتبہ مل لیں، 3 مرتبہ مل لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا میں نے پچھلے سال وعدہ لیا تھا، اس سال بھی آپ سب سے وعدہ لیتا ہوں کہ اچھا اخلاق برتیں گے۔ ہمارا کردار ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، میری اس بات کو یاد رکھو، ہمارا کردار یعنی کیریکٹر یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے مضبوط قلعہ ہمارا کیریکٹر ہے، چونکہ ہمارا جو اخلاق ہے یہ ہم کو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ملا ہے، اور نبی پاک سے طاقتور، ان سے زیادہ اثر والا، ان سے زیادہ مقبول، ان سے یعنی خدا کے بعد اتنی بڑی ہستی کائنات میں نہیں ہے جتنی بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم جس چیز کو اخلاق کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، وہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت مضبوط قلعہ ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے، لیکن اخلاق ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں نقد ملتا ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا آخرت میں ملتی ہے، مگر بد اخلاقی ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا یہیں ملتی ہے۔
اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی بد اخلاقی کے ذریعے سے کوئی سزا ملے، لیکن آپ غور کر کے دیکھ لیں ہماری زندگیوں کا 80% پرابلم شروع ہوتا ہے ہماری بد اخلاقی سے۔ شوہر نے بیوی سے بد اخلاقی کر دیا، بیوی نے شوہر سے بد اخلاقی کر دیا، پڑوسی نے پڑوسی سے کر دیا، گندی زبان، ہاتھا پائی، برے الفاظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کے سکھایا صحابہ کو کہ اس کے فتنے سے بچو۔ ہم لوگ ایک خاندانی نظام میں زندگی گزارتے ہیں، آسمان سے نہیں ٹپکے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی ہماری نانی بھی ہوگی، جب باپ کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی دادا بھی ہوگا، کوئی چچا بھی ہوگا، جب ہم کئی بھائی بہن پیدا ہوئے ہیں تو ہم کئی بھائی بہن بھی ہوں گے۔ اسلام ایک خاندانی نظام سکھاتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ذوی القربہ اور اسبا کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے خاندان سے جوڑ رکھا ہے۔ خاندانی معاملات میں زبان پر کنٹرول رکھنا یہ اخلاق کی سب سے بڑی سیڑھی ہے۔ جب بولو تو یہ سوچ کے بولو کہ سامنے والا کون ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بڑا ہے، چھوٹا۔ اللہ کے رسول نے کہا جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اپنے درجے کو پہچانو، جو آپ سے چھوٹے ہیں ان سے بڑے بن کے رہو، جو آپ سے بڑے ہیں ان سے چھوٹے بن کر کے رہو۔ جب اچھا اخلاق پیش کرو گے انشاءاللہ خاندان میں میاں محبت پیدا ہوگی، خاندان مضبوط ہوگا، لڑائیاں ختم ہوں گی اور فتنے ختم ہو جائیں گے۔ میں دوسرا وعدہ لیتا ہوں کہ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، گراہکوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، راستے میں ملنے جلنے والوں کے ساتھ۔ بد اخلاقی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچو۔ بچیں گے انشاءاللہ، کریں گے کام۔ اخلاق برتنے میں مسلمان اور غیر مسلم کا فرق بھی نہیں ہوتا۔ دشمن کے ساتھ بھی ہمارے نبی نے اچھا اخلاق برتا ہے، حسن سلوک کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے اور پرائے سب کے لیے تھے۔ لوگوں نے آپ کو گالیاں دیا، آپ نے سنا ہوگا راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان یہ سکھاتا ہے کہ تم بزدل ہو اس لیے اخلاق پیش کر رہے ہو، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اخلاق پیش کرنے والا آدمی بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے۔ ہمارا اخلاق ہماری بزدلی نہیں ہے، ہمارے نبی سے ہماری محبت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نبی نے دشمنوں تک سے اخلاق پیش کیا۔ جو جان کے دشمن تھے آپ نے ان کو معاف کیا، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا آپ نے ان پر احسان کیا۔ یہ بہت بڑا کیریکٹر، بہت بڑا ہتھیار، بہت بڑا قلعہ ہے۔ میں پچھلے سال بھی وعدہ لے چکا ہوں، بات لمبی نہیں کرتا، اس سال بھی پورے مجمع سے وعدہ لیتا ہوں ہم اخلاق کے ساتھ رہیں گے۔ ناپنے میں، تولنے میں، ملنے میں، جلنے میں، آنے جانے میں، کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی غصہ آ جائے، اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا اخلاق ہمارے زندگی میں سکون پیدا کرے گا اور ہم کو ترقی دے گا۔ اگر آپ 2 منٹ کا وقت مجھے دے دیں تو میں آپ کو رائے چوٹی سے جڑا ہوا ایک قصہ سناتا ہوں۔ کئی سال پہلے مدراس میں سیلاب آیا تھا، ہم نے رائے چوٹی میں اپیل کیا تھا، جمعہ کا دن تھا، شام تک ہم نے 16 لاکھ روپے کی ریلیف چنئی بھیج دیا تھا۔ ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی تھی، وہاں ایک قصہ پیش آیا۔ چنئی سرکاری ویب سائٹ پر وہ قصہ کا جو اصل کیریکٹر ہے محمد یونس، وہ فائل آج بھی موجود ہے، آپ تحقیق کر لیجئے گا۔ میں آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کا ایک نوجوان اچھا اخلاق پیش کرتا ہے تو پوری قوم کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، اور ایک نوجوان بد اخلاقی کرتا ہے تو پوری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ وہاں ہماری ٹیم کام کر رہی تھی، اسی زمانے میں قصہ ہوا۔ ایک عورت اور ایک مرد سیلاب میں ڈوب رہے تھے، بچا کے نکالے گئے۔ عورت کو ڈیلیوری ہونی تھی، چنئی اسپتال میں شامل کیا گیا، ولادت ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہوگا آج کل اسپتال سے ہی برتھ سرٹیفکیٹ بن جاتی ہے۔ نرسوں نے پوچھا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، یہ مرد عورت مسلمان نہیں تھے، عربے تھے، چنئی کے مدراسی تھے، نان مسلم تھے۔ تو نرسوں نے پوچھا ماں سے کہ تم کو لڑکی پیدا ہوئی ہے، کیا نام لکھا جائے؟ تو ماں یہ کہتی ہے اس کا نام محمد یونس لکھا جائے۔ سن رہے ہیں آپ؟
لوگوں نے سمجھا کہ بیچاری ڈوبتی ہوئی نکالی گئی ہے، کچھ دماغی حالت اچھی نہیں ہے، شوہر کو آنے دیا جائے۔ شوہر جب آیا تو اس سے کہا کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس کا نام لکھنا ہے، کیا نام لکھا جائے؟ ہم کو یہ قصہ اچھی طرح کیوں یاد ہے؟ ہماری ٹیم وہاں موجود تھی اس موقع پہ۔ 10-12 روز رائے چوٹی کے کئی نوجوان ہیں، رحمت اللہ بھائی یہیں کہیں ہوں گے، ڈیلی گاڑی لے کر کے جاتے تھے، اور اس وقت بڑا سہارا رائے چوٹی سے اس علاقے کو، پلہ وغیرہ کے علاقے کو بڑا سہارا ہوا تھا۔ 2 جگہ لنگر چلایا گیا تھا، کپڑے بانٹے گئے تھے، کھانا بانٹا گیا تھا، اور وہاں مسجد میں جنازے کا انتظام نہیں، وہ سب رائے چوٹی سے ہوا تھا۔ مدرسے کی برکت سے آپ کہیں بھی علاقے میں جائیں گے تو جو خدمات مدرسے سے ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ آپ کہیں مدرسے کا نام لیں گے تو رائے چوٹی کو آپ کو عزت ہی ملے گی، اس لیے کہ ہم نے کہیں اس طرح ہاتھ نہیں پھیلایا، ہم کہیں نہیں کہتے کہ ہم کو دو، ہم ہر جگہ کہتے ہیں الحمدللہ ہماری قوم ہم کو دیتی ہے، ہم آپ کی مصیبت میں آپ کی مدد کریں گے، اور ہم مدد کرتے ہیں۔ تو شوہر نے بھی یہ کہا محمد یونس نام رکھ دیا جائے۔ اب بڑا مسئلہ ہوا، شوہر بیوی دونوں نان مسلم، پیدا ہوئی ہے لڑکی اور نام بھی بتا رہے ہیں مرد بچے کا۔ تو ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی اور اس نے بلایا اس شوہر کو اور اس سے جاننا چاہا کیا مسئلہ کیا ہے۔ تب اس شوہر نے کہا کہ ہم دونوں ڈوب رہے تھے پانی میں، ہمارے بچنے کی امید نہیں تھی، ایک نوجوان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پانی میں کودا اور ہم دونوں کو بچا کر کے نکال کر کے زندہ باہر لایا۔ ہم نے زندگی کی آس چھوڑ دیا تھا، ایک نوجوان نے ہم کو بچایا۔ جب ہم باہر نکلے تو ہم نے نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تمہارا کیا نام ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ موت کے منہ سے بھگوان ہی بچا سکتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنا نام محمد یونس بتایا۔ تو ہم دونوں نے یہ سوچا کہ ہم تو پاپی ہیں، یہ جو پیٹ میں امانت ہے اللہ کی، اس نے تو کوئی پاپ نہیں کیا ہے، یہ تو گنہگار نہیں ہے۔ بھگوان محمد یونس کی شکل میں آیا اور اس نے اس جو اندر امانت ہے بھگوان کی، اللہ کی، گاڈ کی، اس وجہ سے ہماری جان بچا لیا۔ تو ہم نے اسی دن ارادہ کیا تھا کہ یہ جو بھی ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، ہم اسی نوجوان کے نام پہ نام رکھیں گے۔ میں اپنے جوانوں سے ایک سے کہتا ہوں، ایک نوجوان نے اچھا اخلاق پیش کیا، پوری قوم کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ اسپتال کی یہ کہانی تھوڑا سا میڈیا پر آئی، 4 سال گزرا، بچی بڑی ہوئی، اسکول میں نام لکھانے کے لیے شوہر لے گیا، باپ اس کا پرنسپل سے کہا اس کا نام لکھ لو۔ اب نام اپنا بتا رہا ہے نان مسلم، ماں کا بتا رہا ہے نان مسلم، اور بچی کا بتا رہا ہے محمد یونس۔ تو پھر گھر شور مچا، پھر میڈیا میں آیا تو چنئی کے سی ایم نے اس محمد یونس کو تلاش کیا، ڈھونڈا اسے ڈھونڈ کر کے بلا کر کے یہ ایوارڈ دیا۔ آپ چیک کر سکتے ہیں چنئی کے سرکاری ویب سائٹ پر، آج بھی یہ چیز پڑی ہوئی۔ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک بچے سے بہت شرمندگی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں قانون توڑ کے گاڑی چلا رہے ہیں، ایسے بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، کسی غریب کو ڈھکیل دے رہے ہیں۔ بیٹا جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، جتنے آج تم بوڑھے دیکھ رہے ہو، کبھی یہ تمہاری طرح رانا جوان تھے، کبھی ان کے بھی دل میں حوصلہ اور جذبہ تھا، کبھی یہ بھی جوان تھے۔ آج زندگی نے 60-70 سال کی منزل میں وہاں پہنچایا ہے کہ اٹھنا مشکل ہے۔ میں 1 منٹ آپ کا اور لوں گا۔ میں نے گاما پہلوان کی فوٹو دیکھی تھی، اس کے مرنے سے پہلے اخبار میں چھپی تھی کہ اپنی بدن کی مکھی بھی نہیں اڑا پا رہا تھا، اور لکھا تھا یہ وہ گاما پہلوان ہے جس کا دنیا میں کبھی کوئی جوڑ نہیں تھا، آج اتنا مجبور ہے کہ اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا پا رہا۔ تو یہ جوانی، یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ ماں باپ بڑے آس ارمان سے پالتے ہیں، بچے غلطیاں کر کے ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں، کیس ہو جاتا ہے، زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، تعلیم موقوف ہو جاتی ہے، بجائے کسی کا سہارا بننے کے خود کتنے بچے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے، جس جوان کی نوجوانی دین میں پروان چڑھی ہو وہ قیامت میں عرش کے سائے میں رہے گا۔ اس لیے میری اس بات کو یاد رکھو، خاص طور سے جوان بچے، کہ ہمارا کیریکٹر ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑی ہماری قوت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ زبان گندی نہ کرو، آنکھ گندی نہ کرو، ہاتھ گندا نہ کرو، آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ محلے والوں کو، دوستوں کو،
کمیونٹی کو جہاں آپ جاتے ہیں آپ پر بھروسہ ہو کہ یہ بچہ مسلم نوجوان ہے، یہ وشواس گھات نہیں کر سکتا، یہ بھروسے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا، آپ اس طرح زندہ رہو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تیسری بات میں وعدہ لیتا ہوں آپ سے کہ اپنی زندگی میں سادگی لاؤ گے، اس لیے کہ دنیا اس وقت کساد بازاری کے دہانے پہ ہے، بڑا بڑا خسارہ ہو رہا ہے، آئندہ غربت بے روزگاری اور بڑھے گی۔ مسلمان دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ایک نان مسلم ڈاکٹر ہے، اس کا مقصد ہے نفع کھینچنا، ایک مسلم ڈاکٹر ہے، اس کا مقصد ہے نفع پہنچانا۔ ایک مسلمان تاجر ہے، اس کا مقصد ہے نفع پہنچانا، ایک نان مسلم تاجر ہے، اس کا مقصد ہے نفع کھینچنا۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں رہیں لوگوں کے لیے نفع بخش رہے۔ اور اپنی زندگی میں جب آپ سادگی لائیں گے، اسراف سے بچیں گے، فضول اب یہاں نوٹ کرتے جائیے، بے ضرورت کپڑے نہ خریدیے، اور اپنی عورتوں کو بھی خاص طور سے آپ ہمدردی اور محبت سے نصیحت کیجئے۔ یہ ضروری نہیں ہے ہر شادی میں نیا جوڑا، ہر تقریب میں نیا جوڑا، ہر فنکشن، بالکل نہیں۔ آپ یاد کیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑے میں پیوند لگا رہتا تھا۔ حضرت عمر جب کھڑے ہوئے ہیں ممبر پہ خطبہ دینے، دونوں کندھوں کے بیچ میں 17 پیوند تھا۔ عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد تھے، عید کی نماز پڑھانے گئے، بچوں کو ساتھ لے گئے، ان کا کپڑا بھی پرانا تھا، بچوں کا کپڑا بھی پرانا تھا۔ یاد رکھو، جو قوم فاتح ہوتی ہے اس کا کپڑا نہیں دیکھا جاتا، اس کا زیور نہیں دیکھا جاتا، اس کا حوصلہ دیکھا جاتا ہے۔ ڈر کا دوسرا نام شکست ہے، یاد رکھو، اور حوصلے کا دوسرا نام فتح ہے۔ مسلمان ایک فاتح قوم ہے۔ آپ کی عزت اللہ نے دیا ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، بنگلوں کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ پرانا کپڑا آپ کی عزت گھٹا نہیں سکتا، آپ کی عزت آپ کے اخلاق میں ہے۔ اس لیے کپڑا خریدنے میں سادگی کمی کرو، زیور خریدنے میں، کچن کا سامان میں کفایت، اسراف سے بچو، کفایت کرو، کفایت کرو، کفایت کرو۔ اور جو پیسہ آپ بچا سکو، اس بچے ہوئے پیسے سے ایجوکیشن کی لائن مضبوط کرو، تعلیم مضبوط کرو۔ میں جو کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستان میں ایک غیرت مند قوم میں کام کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے کی سچائیاں ہیں۔ کئی سال پہلے انٹر اور ڈگری پڑھنے والے نوجوانوں کو فرقہ پرستوں نے غلط کیس میں پھنسا کر کے جیل میں ڈال دیا، کوئی تہاڑ جیل میں، کوئی کسی جیل میں، کوئی مہاراشٹر جیل میں۔ آپ کو تعجب ہوگا، جیل میں ہم نے ان کی تعلیم پوری کرائی۔ جی 10 ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے LLB جیل کے اندر رہتے ہوئے کیا۔ 2 ہفتہ پہلے ندیم نام کا ایک نوجوان اس میں سے باعزت بری ہوا۔ دنیا اور ہندوستان میں خاص طور سے فرقہ پرست مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ میری قوم غیرت مند ہے، اپنے عمل سے جواب دے گی۔ وہ دبانا چاہتے ہیں، تم پڑھ کر کے دکھا دو، تم آگے بڑھ کر کے دکھا دو، تم خدمت کر کے دکھا دو، سوشل ورک کر کے دکھا دو۔ کسی کے چاہنے اور دبانے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، بزدلی اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، مایوسی اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ہماری قوم کا ایک ایک نوجوان اپنے اندر بڑی قوت، بڑی صلاحیت رکھتا ہے، ضرورت ہے کہ میرے جیسے لوگ اس کو پرموٹ کریں، اسے بتائیں، اس کے سامنے صورتحال رکھیں۔ وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں سادگی پیدا کرو۔ یہ میری 3 باتیں ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ ہمت سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے۔ آخری بات میری یہ ہے جو میں نے کل تھوڑا سا چھیڑا تھا، رائے چوٹی میں 1 سال میں دعوتوں پر، شادیوں پر محتاط انداز سے میں نے جو جائزہ لیا ہے، 100 کروڑ روپیہ خرچہ ہوتا ہے۔ کتنا؟ 100 کروڑ روپیہ۔ جی 20 شادی محل ہے، ایک اتوار کا سارے شادی محلوں کا کرایہ 15، 20، 25، 30 لاکھ تک ملایا جائے تو 14-15 لاکھ ہو جاتا ہے۔
اور پورے سال میں پچھلے سال 2025 میں 50 پہ 2 اتوار ہوا ہے. میں نے دوسرے دنوں کی دعوتیں نہیں جوڑی ہیں, صرف اتوار کے ایک دن کا شادی محل کا ڈیکوریشن اور کرایہ جوڑا تو ایک دن کا 14 لاکھ ہوا. 14 × 40 آپ کیجئے تو کتنا ہوتا ہے؟ 5 کروڑ 60 لاکھ ہوتا ہے. کر کے دیکھ لیجئے, حساب آپ پڑھے لکھے ہیں, ہم تو خالی مولوی صاحب ہیں. یہ صرف شادی محل کا کرایہ اور ڈیکوریشن ہے. اور جو کھانے والے لوگ ہیں, اللہ کی پناہ, اللہ نہ کرے کسی کی دعوت میں اس کی عزت خراب ہو. 500 بے دعوتی ہمارے شہر میں ہیں, 500 بے دعوتی. برا نہ مانیے گا, بہت سی مسجدوں میں افطار پکتا ہے, سحری پکتا ہے, مسافروں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے. ہم جیسے کتنے لوگ ہیں ٹھاٹ سے کھاتے ہیں, گھر بھی لے جاتے ہیں. غور کیجئے, آپ غور کیجئے بھئی, جس نے بھی انتظام کیا ہے افطار کا, کس کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے. یا اچانک آپ دکان سے پہنچے, افطار کر لیا, اچھی بات ہے, لیکن مستقل پیشہ بنا کے گھر کا چولہا ٹھنڈا کر دیا اور مسجد کی سحری پہ گزارا کر رہے ہیں, بڑے شرم کی بات ہے. ہمارے شہر کی نیک نامی کے خلاف میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ 500 بے دعوتی وہ لوگ ہیں جو ہر شادی میں پہنچ کے کھاتے ہیں. اگر میں زیادہ کہہ رہا ہوں تو 250 تو آپ بھی مانیں گے. میں نے ان کو نکال کر کے حساب کیا ہے کہ اگر ایک دن کی دعوت میں 20 شادی محلوں میں 12,000 لوگ کھا رہے ہوں اور ایک تھالی کی قیمت 200 روپیہ مانی جائے تو کتنا ہو گیا؟ 12,000 کو 200 سے ضرب دو تو کتنا ہو جائے گا؟ 2 کروڑ 40 لاکھ ہو جاتا ہے. 2 کروڑ 40 لاکھ کو 40 اتوار سے پھر انٹو کرو, ضرب کرو تو 90 پر 6 کروڑ ہوتا ہے. وہ 5 کروڑ 60 لاکھ اور یہ 90 پر 6 کروڑ, 100 کروڑ سے زیادہ کی ہوتی ہے. اور شادی محل کئی دن کے لیے. میں نے بہت نظر انداز کر کے حساب, اللہ کرے میرا حساب لگانا غلط ہو, اتنا خرچہ نہ ہو رہا ہو, مگر میں یہ تفصیل ان نوجوان بچوں کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ تم کو قسم ہے ان عورتوں کی جن کے باپ کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں. ہمارے ملک کا بڑا خراب رواج ہے, جب تک لڑکی والے سے پورا لوٹ نہیں لیتے اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہوتا. تم لوگ پڑھے لکھے ہو, 4 سال سے لگاتار جو ورلڈ کی رپورٹ آ رہی ہے اس میں انڈیا میں 100 لڑکوں کے لیے 2023 اور 24 کی رپورٹ بتا رہا ہوں, 100 مرد بچے پیدا ہوئے ہیں تو 65 لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں. جا کے اپنے گھر میں خواتین سے بھی کہہ دو جو ترازو لے کر کے رشتہ دیکھنے جاتی ہیں کہ فیوچر بڑا خراب ہے. اس لیے کہ 100 مرد آپ اپنے خاندان میں گن کر کے تحقیق کر لو, آپ بھائی بہن جتنے ہو گن لو کتنی لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں اور کتنے لڑکے پیدا ہوئے. لڑکوں کی پیدائش زیادہ ہو رہی ہے. اس لیے میں آپ سے دامن پھیلا کے درخواست کرتا ہوں, اس غریب امت پر رحم کرو, یہ پیسہ بچاؤ. 200 غیور بچوں نے یہاں وعدہ کیا پچھلے جمعرات کو کہ انشاءاللہ ہم نکاح سادہ کریں گے کھجور پر, اور اپنی طاقت کے مطابق سنت کے مطابق ولیمہ کر لیں گے. میں کہتا ہوں اگر آپ سب نوجوان اس بات کا ارادہ کر لو, ہمت کر لو کہ ہم جب بھی شادی کریں, اس سال گھر والے کرتے ہیں, اگلے سال کرتے ہیں, اس کے بعد 15 سال کے بعد تو شادی کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. 16, 17, 18 میں میجر کا قانون تو انڈیا کا خود قانون ہے, 20, 22, 25 میں ساری تعلیم ختم ہو جاتی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک انقلابی فیصلہ کرو, ایک حوصلے کا فیصلہ کرو, اور آج ختم قرآن پر دعا بھی کرو. اس میں یہ دعا کرو کہ اللہ ایسے جوانوں کو بہترین بیویاں عطا فرمائے. یاد رکھو دنیا میں اچھی بیوی مل جانا گھر کا جنت بن جانا ہے, اور بیوی اگر ناقص مل گئی تو اچھے دینداروں کی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے. کچھ نہیں کر سکتے, بڑے سے بڑا عقل مند آدمی بھی وہاں سر جھکا کر کے جیتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. جتنا عمر بڑھتی رہتی ہے, 1 بچے 2 بچہ 3 بچہ پیدا ہوتے رہتے, ماں کا درجہ بڑھتا رہتا ہے, باپ ایک الگ قسم کنارے ہو جاتا ہے, کچھ نہیں سنی جاتی اس کی. وہ آدمی سمجھدار ہے جو عزت سے کمپرومائز کر کے چلے گھر میں اپنے. اس لیے نیک بیوی, پہلی دعا ان نوجوان بچوں کے لیے کرو کہ اللہ ان کا رشتہ آسانی سے کرا دے, ان کو نیک بیویاں ملیں, اولاد صالح عطا فرمائے,
اور ان کی زندگیاں خوشحالی کے ساتھ گزریں، دینداری کے ساتھ گزریں۔ میں پھر تم سے ہاتھ اٹھواتا ہوں، کتنے نوجوان ہیں جو میری اس بات میں میرا ساتھ دیتے؟ میں نے نیت کیا ہے، کل تم کو بتایا تھا کہ غزہ میں 10,000 وہ لوگ شہید ہوئے ہیں جن کی شادیاں کی عمر تھی، شادی نہیں ہو سکی۔ میں نے غیور قوم میں نیت کیا ہے کہ 50,000 نوجوانوں کو تیار کروں گا جو سنت کے مطابق سادی شادی کریں گے۔ اٹھاؤ ہاتھ اللہ کا نام لے کر کے۔ میں 20-25 سمجھ رہا تھا میری قوم زندہ قوم ہے، اٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ تم کو بہترین رشتہ عطا فرمائے، اچھی زندگی عطا فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے، حلال روزی فراوانی اور برکت کے ساتھ عطا فرمائے، اور اس ارادے پر اللہ پختگی عطا فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اپنا ہاتھ نیچے کر لو، میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں جہاں بھی ہیں اللہ سب کو آسان فرمائے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ امت کو نجات نصیب فرمائے۔ آپ اپنے دل میں یاد کر لیں، آپ کی ضروریات آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا بھید بھی جانتا ہے، جو زبان سے کہتے ہیں اس پہ تو آپ آمین کہیں گے، لیکن آپ کے دل کی بات تو میری زبان پر نہیں آئے گی۔ پوری باتیں یاد کر لیں اور اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے یہ مدرسہ بنایا، اگر آج یہ مدرسہ نہ ہوتا ہم کہاں بیٹھتے؟ کہاں سے علم دین پھیلتا؟ کہاں سے حفاظ تیار ہوتے؟ کہاں سے علماء تیار ہوتے؟ یہ سارے اکابر اللہ والے کہاں آتے؟ آپ غور کر کے دیکھ لیں، ایک بالش زمین بھی مدرسے کی خالی نہیں جہاں سجدہ نہ ہوا ہو۔ کتنی مبارک سرزمین ہے، جن لوگوں نے 100 سال پہلے اس کو حاصل کیا ہوگا، بنایا ہوگا، چلایا ہوگا، آج اپنی قبروں میں ہیں اور یہ امانت ہمارے حوالے کر کے وہ دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ ہم کو اس لائق بنائے کہ ہم اس کی خدمت کر سکیں۔ ان کے لیے دعا کریں، جو مددگار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجنا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ، آج جو قرآن شریف تراویح میں مکمل ہوا ہے اسے قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما، پڑھنے والے کو بھی قبول فرما اور سننے والوں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ، رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ، اپنے پاک کتاب کی برکت سے ہمارے بزرگوں کے درجات کو بلند فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، جو زندہ ہے ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ختم قرآن کی برکت سے جس طرح کی دعا کے لیے کہا ہے اپنے خزانے سے سب کو عنایت فرما۔ یا الہ العالمین، سب کی ضروریات پوری فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، حاضرین کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں سب کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو قرآن کریم کی برکت سے شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو قرآن کریم کی برکت سے حلال روزگار عطا فرما، جن کی روزیوں میں تنگی ہے یا اللہ اپنے کلام کی برکت سے ان کی روزیوں میں کشادگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو پڑوسیوں کے شر سے پریشان ہیں ان کے ہر شر کو دور فرما۔ یا اللہ، جن کے گھر میں بڑے بوڑھے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے گھر میں کوئی معذور ہے یا اللہ ان کو قوت اور صحت نصیب فرما۔ یا اللہ، جو بے نکاح ہیں سنت کے مطابق ان کا نکاح کروا دے۔ یا اللہ، جو شادی شدہ ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، شوہر بیوی میں محبت پیدا فرما دے، دو خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما دے۔ یا اللہ، تمام رشتوں میں پیار و محبت کو زندہ فرما دے، ہماری خاندانی گھریلو زندگی کو اپنے کلام کی برکت سے پرسکون بنا دے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ، جن کی اولاد ہے اس اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، ماں باپ کا اطاعت گزار بنا دے۔ یا اللہ، اپنا بھی فرما بردار بنا دے، دیندار بنا دے، اچھے اخلاق سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے جوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما، ان کو حیا عطا فرما، عفت عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما،
جرات اور ہمت عطا فرما، دین پر عمل کرنے کے لیے قوت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو دین دنیا کی بھلائی سے مالا مال فرما، دارین کی خیر اور خوبی عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما، صحت عطا فرما، فراوانی کے ساتھ روزی عطا فرما، بری صحبتوں اور برائیوں سے ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں میں جان مال کی برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ۔ یا اللہ آپ نے اپنے کلام میں جتنی نعمتوں کا ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے ہم سب آپ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ ختم قرآن پر جتنی دعائیں آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ نے امت کے لیے کیا ہے، یا اللہ ہم سب دعائیں آپ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ صحابہ نے، اولیاء نے، بزرگوں نے جو دعائیں کیا وہ ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اس مدرسے کے بانئین، معاونین، محسنین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہاں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کے خاندان والوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ علم دین کو عام فرما، ہر کچے پکے مکان میں قرآن کو داخل فرما، ہر خاندان میں حفاظ اور علماء اور دین کے دائی اور شاہدائی پیدا فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے حالات کو اچھا بنا دے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کو کامیاب کر دے، ایمان اور مسلمان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام کر دے۔ یا اللہ پورے عالم میں دین کا بول بالا کر دے، باطل کا منہ کالا کر دے۔ یا اللہ اپنے پیارے نبی کی امت کے لیے اچھے حالات پیدا فرما۔ یا اللہ اس ملک کے حالات بھی اچھے کر دے، امن و امان قائم فرما دے، مسلمان جو بے گناہ جیلوں میں ہے ان کو باعزت جلدی سے رہا فرما دے۔ یا اللہ جو جس طرح سے ناجائز مقدمات پہ گھرے ہیں یا اللہ ان کو بے گناہ برات نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی ضروریات ہیں انفرادی یا اجتماعی اپنے فضل و کرم سے سب کو پورا فرما دے۔ ہمارے مسجدوں کی، مدرسوں کی، مقبروں کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، سب کو مخلص معاون نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب تک ہم اور ہماری نسلیں اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو کلمے اور ایمان کی موت عطا فرما دے، قبر حشر کی منزلیں ہم سب پر آسان فرما دے، ہم سب کو بلا حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما دے، اپنی دائمی رضا نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مجمع میں جن لوگوں نے دل میں ختم قرآن کے موقع پہ جس دعا کا ارادہ کیا ہو یا اللہ سب کو اپنے خزانے سے عطا فرما دے، کسی بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ رمضان شریف کی جو دن گزر گئے ہیں اس میں ہونے والی نیکیوں کو قبول فرما لے، غلطیوں کو معاف فرما دے، جو دن باقی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ زندگی میں کئی رمضان کئی عید عطا فرما، صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ جب آخری وقت ہو تو کلمے اور ایمان کی موت عطا فرما دے، قبر حشر کی منزلیں آسان فرما دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سنا ہے، لکھا ہے ان کا ہم پہ حق ہے، جس مقصد سے کہنا چاہتے تھے یا اللہ سب کی دعاؤں کو جو مانگا ہے وہ بھی، جو مانگنا چاہیے تھا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ کے صدقے اور واسطے سے عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔